قبر میں کیا ہوتا بول کر، قیامت کا روز کیا ہوگا نبی نے ہمیں بتایا، حشر کا میدان کا عالم کیا ہوگا نبی نے ہمیں بتایا، ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں، اور یہ بشارت ہے، نبی نے ہمیں بشارت دی ہے، گواہی بھی دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا گواہی؟ کس بات کی گواہی؟ اللہ کو اللہ ہونے کی ظاہر کرانا۔ یہ کوئی ضروری نہیں تھا، اس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ بغیر ستونوں کے کھڑا ہوا آسمان گواہ دے رہا ہے کہ اس کا جو ہے نظام ایک خالق و مالک کے ہاتھ ہے۔ انسان کے علاوہ جتنی مخلوق آج دنیا میں پل رہی ہے وہ سارے جو ہے گواہ اس بات کے ہیں کہ ان کو کوئی پال رہا ہے، گورنمنٹ اور سرکار ان کو نہیں پال رہی، دنیا کا کوئی نظام ان کو نہیں چلا رہا ہے۔ چرین پرین، نباتات، حیوانات، جانور، جتنی مخلوق ہیں نہیں، ان سب کو ان کے ضرورت سے زیادہ روزی دے رہا ہے، ان کی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نظام چلانے والا ایک ہے، جس نے پانی پر زمین کو بچھایا اور یہ پانی کے اوپر نہ ہلے، اسے بوجھ اور وزن کے طور پر پہاڑوں کو گاڑ کر زمین پر رکھا۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ یہ نظام چلانے والا ایک اللہ ہے طاقتور۔ اس کے باوجود بھی اللہ نے انبیاء اکرام کو بھیجا کہ جاؤ تعلیم دو بندوں کو۔ ہر نبی آئے، جو ان سے پہلے گزرے ہوئے نبی کی وہ مانے اور آنے والے نبی کی وہ بشارت دی۔ ایک نبی کی تصدیق، ایک نبی کی بشارت دیتے گئے۔ جتنے انبیاء اکرام آئے ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت ان کی زندگی میں ایسا لایا جس وقت میں، جس واقعے میں انہوں نے اللہ کی مدد کو قریب سے دیکھ کر اللہ کی قدرت کا اظہار کا اعلان کیا لوگوں میں۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 250 یا 300 سال رونے کے بعد ان کو توبہ قبول ہو کر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور نبوت بنایا، نبوت ان کو بخشا۔ تو اس وقت ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کی قدرت کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، سب کچھ کرنے والی ذات۔ زکریا علیہ السلام لوگوں کی، عوام کے جو ہے آرے کے نیچے آ گئے، اس وقت انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی کیا قربانی۔ یوسف علیہ السلام جو ہے کنویں میں گئے، عیسیٰ علیہ السلام جیل میں گئے، ایوب علیہ السلام تکلیفوں میں زندگی گزاری، موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے موجوں میں آ کر، اسماعیل علیہ السلام چھری کے نیچے آ کر، ابراہیم علیہ السلام آگے نمرود میں آ کر، یہ تمام انبیاء کرام جو ہے گواہی دی ہے۔ لیکن اس بات کا ہمیں خیال رکھے کہ موقع پر کی گواہی الگ ہوتی ہے، سن کر بعد میں گواہی دینے والے کی گواہی کی ویلیو اور اس کا پاور الگ ہوتا۔ کہیں کوئی حادثہ ہو گیا تو فوراً اس وقت جو ہے سرکار کو گواہ دینے والے کا پاور الگ رہتا، کچھ دن گزرنے کے بعد ہاں مجھے معلوم ہے بول کر بولے تو اس کا اتنا پاور نہیں رہتا، اسپرٹ نہیں رہتی۔ یہ تمام انبیاء کرام بھی گواہی دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی، ان سب کو ایک ایک وقت آیا، لیکن جب میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری اور وقت آیا تو آپ دنیا کے موقع کا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دنیا میں کسی وقت کی گواہی کا آپ کو گواہ نہیں بنایا۔ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے نہیں، اے میرے نبی آپ گواہ ہو، گواہی دینے والے اور بشارت دینے والے بھی ہے نہیں۔ اس مبارک مہینے میں جو سفر معراج پیش آیا تھا، ایک حد رہتی ہے پوری دنیا میں، آخر حصے میں سرکار کی طرف سے ایک بورڈ لگا رہتا کہ جو ہے اینڈ کنٹری، اب یہ یہاں سے ختم ہو گیا، اس کے آگے نہیں جا سکتے، ایک راستہ وہاں سے بند ہو جاتا،
جہاں اس دنیا کی کنارے کا حصہ ہوگا، اس کے آگے راستہ نہیں ہوگا، جانا منع ہوگا، جا بھی نہیں سکیں گے۔ ایسا ایک اینڈ پلیس جو ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس ہے۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام کتنے بڑے مقرب فرشتے تھے، اللہ نے ان کو بھی جو ہے وہاں کی حد تک ہی اجازت، اس کے آگے وہ بھی نہیں جا سکتے۔ غور کے ساتھ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم کا کیا مقام ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کی کیا بلند مرتبے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس حد کو بھی پار کر کر آگے چلے گئے، کیونکہ آپ کو گواہ بننا تھا، آپ عالم کو گواہی دینا تھا۔ نہ اس سے پہلے کسی نے ایسا گواہ بنا اور نہ اس کے بعد کوئی بنے گا، وہی اول اور وہی آخر۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے قریب بلایا، اتنا قریب بلایا جتنا کہ تیر اور کمان کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی، بات چیت کی، بندوں کی طرف سے آپ نے وہاں تحفہ پیش کیا، اللہ کی طرف سے بندوں کو تحفہ لیا، اور آ کر لوگوں کو گواہی دی۔ ایک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اللہ کو اتنا قریب سے دیکھنے والے کوئی مقدس اور ہستی نہیں ہے۔ ایسی نبی کی امت میں اور آپ ہیں، ہمیں کتنا وقار ہونا چاہیے، ہمیں کتنی اطاعت کرنی چاہیے، کتنے اس نبی کے احسانات کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، اور کتنے جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم مبارکہ پر ہمیں درود پڑھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عرش بری پر بلا کر تحفہ دیا سو دیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ و تسلیم نے دنیا میں آ کر گواہی دی کہ لوگوں میرا یہ سفر ہوا اور میں نے یہ سفر طے کیا اور میں اللہ کے پاس گیا، اللہ سے ملاقات کی۔ کہتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے نہیں اسے ہدایت دے ڈالتا، اب جس کی زندگی میں ہدایت نہیں ہوتی اسے سمجھ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ کئی لوگوں نے اس کا انکار کر دیا، اس سے پہلے آپ کو صادق مانتے تھے، امین مانتے تھے، آپ کی ہر بات مانتے تھے، آپ پر فیصلے کروایا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے کہ اتنا بڑا امین کوئی نہیں ہے بول کر۔ حضور بولے کہ پہاڑ پر کھڑے ہو کر اگر میں بولوں کہ فلانے علاقے سے، فلانے راستے سے، فلانے علاقے کا ایک قافلہ آ رہا ہے اور جو کچھ ہوگا معاملہ، کیا تم مانو گے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آپ تو سچے ہیں، تمہاری بات نہیں مانے تو کس کی بات مانیں گے؟ تو پھر نبی نے اپنی نبوت کا اور اس واقعے کا ذکر کیا جن کے حق میں ہدایت نہیں تھی، اس میں سے ابو لہب بھی تھا اور دوسرے بھی تھے اسلام دشمن لوگ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یعنی کہ دوستوں بزرگوں، آج ہماری زندگی میں نمونہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے اور ان کی اطاعت ہی ہے اور ان کے ارشادات ہی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اس پورے واقعے کے اجمالی اس سے پہلے ہی میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری، کہ اللہ پاک ہے کروانے والا، اس سفر کا معاملہ یہ پیش آنے والا اللہ کی طرف سے ہے، جو اللہ پاک ہے۔ اسری بعبدہ، رات کے ایک حصے میں اس نے اپنے بندے کو
اپنے نبی کو لے کر گیا، سفر کروایا، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مکہ سے کعبۃ اللہ سے مسجد حرام سے فلسطین اور مسجد اقصی کا سفر، مہینوں کا سفر، لمحوں میں، پل کے اندر، اور اس کے درمیان میں پیش آنے والے سارے واقعات، اور اس مسجد میں جانے کے بعد تمام انبیاء کرام کی امامت۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اب اس میں گنجائش ہی نہیں ہے سوچنے کی، رائے پیش کرنے کی۔ قرآن نے کہہ دیا، اسی لیے 1450 سال بعد آنے والے لوگوں کی سوچ کیا ہوگی، اور ان کی رائے کیا ہوگی، اور ان کی زندگی کے حالات کیا ہوگی۔ جیسے جیسے زمانہ اور ہمارا آگے بڑھتا جا رہا ہے، دنیا کی تعلیم کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، کمپیوٹر کے اعتبار سے، لوگ اور زیادہ قریب قرآن اور حدیث کے ہونے کے اکثر حصہ اسے دور جا رہا ہے۔ قرآن حدیث ہمارے واسطے تصدیق کرنے کے واسطے تھی، لوگ اس میں ریسرچ کرنے لگے۔ لیکن کچھ دن ہی پہلے ایک مولانا شمائل ندوی صاحب مفتی صاحب تھے، اور ان کے سامنے ایک دنیا کی جو ہے ایجوکیٹڈ پڑھا ہوا سائنسدان آدمی جاوید اختر، بڑا مشہور نامدار آدمی، پہلے سے بھی اس کی جو ہے تذکرے بہت ہیں، لیکن عوام کے سامنے اب آیا ہوا۔ اب اس آدمی کا کہنا کیا ہے معلوم؟ مرنے کے بعد اللہ جو انسانوں سے حساب لیتا نا، بندوں سے حساب پوچھتا نہیں۔ میرے سے کیسا پوچھتا؟ سامنا ہوا تو جب میں اللہ سے میں خود حساب لیتا ہوں، بولتا ہوں اللہ سے میں خود حساب پوچھتا ہوں۔ کیا پوچھتا؟ جو حادثات، جو وائلنس ہو رہے ہیں، جو زلزلے، جو طوفان کی موجیں، جو فلسطین کا حادثات کبھی کبھی آ جاتا ہے وقتاً فوقتاً، معصوم بچوں کا خون خرابہ، ان کی جانیں جانا، یہ سارے جو نیگیٹو کام جو ہے نا، یہ سارے میں اللہ سے پوچھتا ہوں، بولتا ہوں۔ اب اندازہ لگا اس کا ایمان بھی ہے، نام بھی بدل جانا۔ ایمان کبھی کا ختم ہو چکا ہوگا، نام کا ہوگا، لیکن اندر سے اس کا ایمان ختم ہو چکا ہے۔ کسی کی مجال اعوذ باللہ اللہ سے اپنی حساب لینے کا، جو کچھ کرتا ہے وہ قدرت اس کی ہے، اس سے کوئی بچایا نہیں ہے۔ ہاں، اتنا سارا ہمارے سامنے قرآن رہ کر، اللہ بول بول کر ہمیں تعلیم دے کر، تاکید نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر بھی آج مسلمانوں کے لوگوں کی یہ حالت ہے، تو اگر قرآن اور حدیث کی تعلیم بھی نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ اتنا جو ہے لوگوں کے دنیا کے اس میں دماغ گھس ہو چکا ہے کہ اللہ کی قدرت پر بھی آج لوگ جو ہے اعتبار کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں، رات کچھ میں سنا میرے سامنے، خود اللہ اللہ بولتے ہیں، اللہ ہے کیا، دوسرا کیا کر رہا، اللہ بولتے ہیں۔ کچھ ایسے باتیں ہمارے زبان سے نکل جاتی جس سے ہمیں پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے باوجود ہمارا ایمان نہیں رہتا، بعد ہمارے کوئی عبادتیں کام بھی نہیں آتی، ایمانش نہیں رہا تو اس کی عبادت کا رہی، کلمہ دل سے نکل گیا، مسلمان کی لسٹ سے نکل گیا۔ تو لہٰذا دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس واقعے کا پورا تفصیل واقعہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن ہمیں یقین کی ضرورت ہے، ہمیں یقین کی ضرورت ہے۔ ایک گھنٹہ بھی نہیں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں، کچھ منٹ بھی نہیں، پل کے اندر پلک جھپکنے کے برابر کا وقت ہوگا، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیائی زمینی دنیا سے لے کر آسمانی دنیا کا سفر کریں۔ یہ کیا واسطے ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو ان حالات میں معراج کرایا، اور اللہ نے اپنے نبی کو سامنے بلا کر معراج کروایا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلاۃ و تسلیم کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے ہیں
کہ اللہ 5 نمازاں دینا ہوتا تو آخر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار بلا کر جو ہے کم کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اس واقعہ آپ کے سامنے ہے، معلوم بھی ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جواب یہ تھا کہ میں میرے محبوب کو دور سے زمین پر دیکھنا تھا، بلکہ اللہ کو دور قریب کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو نبی کی عظمت بتانا تھا کہ میں چاہا، کون؟ اللہ فرماتا کہ میں چاہ رہا تھا کہ میرا محبوب ایک بار اور میرے قریب آئے، میں اسے دیکھوں، ایک بار اور میرے قریب آئے، میں اسے دیکھوں، ایک بار اور میرے نزدیک آئے، میں نزدیک سے میرے نبی کو دیکھوں۔ اندازہ لگاؤ کتنی خوبصورت چہرہ میرے نبی کا ہوگا، کیا حسن و جمال ہمارے آقا کا ہوگا کہ اللہ خود 9 مرتبہ نبی کو آگے بلا کر دیکھا۔ تو اس نبی کی اطاعت میں ہمیں اپنی زندگی گزارنا ہے، ان کی سنت ہماری زندگی میں آنا، حدیث کو پڑھ کر، سن کر، قرآن سے معلومات کر کر، علماء سے معلومات کر کر، ایک ایک چیز کو ہم اپنے اندر پیدا کرنا کہ ہمارے نبی کا یہ کام میں کیا عمل تھا، لباس میں کیا طریقہ تھا، چہرے کی سنت میں کیا طریقہ تھا، نبی کے معاملات کیسے تھے، یہ سارے ہمارے اندر آنا چاہیے، ورنہ تو ہمیں واقعات سنتے ہیں، بیانات سنتے ہیں، سب معلوم ہے، عمل کی ضرورت ہے، دارالعمل ہے یہ دنیا، دارالعمل ہے، یہاں ہمیں عمل کر کر حاصل کر کر جانا ہے۔ اطاعت رسول اللہ اور اطاعت خداوندی ہماری زندگی کا مقصد ہے، ورنہ تو دنیا گزارنا، دنیا میں جینا تو پہلے بھی لوگوں کو آتا تھا، اب بھی آ رہا، بعد میں آ جائے گا۔ کامیاب انسان وہی ہے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لے کر چلے جائے۔ لہٰذا رجب کا مہینے سے کئی صحابہ اکرام کی زندگیوں سے بھی تعلق ہے، بزرگان دین سے بھی تعلق ہے، اور نبی کے اس معراج والے واقعات سے بھی تعلق ہے۔ جو تحفہ ہمیں اس مہینے میں، مبارک مہینے میں ملا، وہ نماز کا ہے۔ سب سے پہلی شرط، بنیادی شرط، مسلمان ہیں بولے تو زندگی میں ہماری نماز ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اتنا سفر طے کر کر جو نماز صحابہ اکرام کو لا کر پیش کرے، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے ہماری زندگی میں عید ہو گئی ہے، تاکہ ان کو راستہ مل گیا اللہ سے لینے کا، اللہ سے مانگنے کا، اللہ کے سامنے سر کو جھکانے کا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہماری چھوٹی بڑی ہر جائز ضرورت جو ہے ہمیں نمازوں سے حل کر لیا کرتے تھے۔ واقعات سب معلوم ہیں کہ مرے ہوئے بچوں کو لوگوں نے نماز کے ذریعے زندہ کروا لیا، مرے ہوئے جانوروں کو نماز کے ذریعے زندہ کروا لیا، گھروں میں اناج نہیں ہوتا تھا، راشن نہیں ہوتا تھا، تو نماز پڑھتے تو ان کی چکی میں جو ہے آٹومیٹک غیبی مدد اللہ کی آٹا آ جایا کرتا تھا۔ جہاں کچھ نہیں ہوتا تھا، جنگلاتی علاقوں میں لوگوں نے یقین اور ایمان کے ساتھ اللہ کی مدد کو طلب کیا، تو اللہ نے انہیں آسمان سے کھانا اور پانی اتار دیا۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ہمیں یقین اور ایمان کے ساتھ اپنے اندر ان عبادتوں کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ سب سے بنیادی شرط جو ہے ہماری زندگی میں نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہت سارے فضیلت اور فائدے رکھا ہے، اور فرماتے ہیں کہ رزق کا معاملہ، عزت کا معاملہ، چہروں کے صلحہ کا نور کا معاملہ، قبر کی تکلیف اور قبر کے فرشتوں کے سوال کے جوابات کا معاملہ، یہ سارے جو ہے بڑے بڑے بنیادی چیزیں ہیں۔ انسان مرتے وقت سکرات کی تکلیف کیا ہوتی ہے، اس پر آسانی ہونا چاہیے، یہ سارے چیزیں نماز سے حل ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، بلکہ سارے امت مسلمہ کو مرنے سے پہلے زندگی میں اور دنیا میں 5 وقتہ نمازی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت